يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے دو ورژن میں نے آپ سے شیئر کیے تھے کہ دو صورتیں قرآن مجید کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دی جا سکتی ہیں. ایک سورۃ طٰہٰ اور دوسری سورۃ قصص. سورۃ طٰہٰ میں ڈرامائی انداز ہے کہ بیچ میں سے کہانی شروع کی اور پھر اس مقام سے وہ یعنی پچھلی سٹوری جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر نامزد کیا اور انہیں اسائنمنٹ دی کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى. ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلے رکوع میں کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، وہ تو مجھے مار دیں گے، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ہیلپر کے طور پر شامل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تم پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کیا تھا. وہ احسان کیا تھا؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی کہ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ جب ہم نے تمہاری والدہ کو وحی کی تھی، دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، جو بھی وحی کیا تھا، اور دوسرا کیا ما یوحا، جو اب تمہیں وحی کیا جا رہا ہے. وہ کیا تھا؟ ان اقذفیہ تابوت فی التابوت. یہ میں نے شاید پچھلے دفعہ آپ کو بتا دیا تھا کہ وحی جو ہے وہ ہر میٹا فزیکل جو کمیونیکیشن ہے اس کو وحی کہتے ہیں. وہ خواب بھی ہو سکتا ہے، وہ الہام بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ دل میں بات ڈالی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ سارے ذرائع جو ہیں یہ وحی کے ذرائع ہیں. تو بہرحال ون وے اور دی ادر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو. نقذی فیہ فی التابوت، کہ اس کو ڈالو ایک صندوق میں، فقذی فیہ فی الیم، اور پھر وہ صندوق کو ڈال دو دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل، اور وہ صندوق اس کو، وہ دریا اس کو ڈال دے گا اس صندوق کو کنارے ساحل پر. یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اور اس کو پکڑ لے گا، اس کو اٹھا لے گا میرا اور اس کا دشمن یعنی فرعون. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا تھا، ایک عکس ڈال دیا تھا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے کہ تم پرورش پاؤ. یہ صنعت کہتے ہیں نا پروڈکشن کو، مصنع کہتے ہیں کارخانے کو، یہاں جہاں کوئی چیز بنائی جاتی ہے. لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری سپرویژن میں، میری نظروں کے سامنے پرورش پاؤ، پروان چڑھو. اس تمشی اختوں کا، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ آپ کو سورۃ قصص میں ملے گی. یہاں ہر چیز کا ایک چھوٹا چھوٹا اشارہ ہے. یعنی سارا کچھ کیا ہے کہ یاد کرو جب اس تمشی اختوں کا، جب تیری بہن چل رہی تھی، فتقولو هل ادلکم علی من یکفلو، تو وہ کہنے لگی
کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی پرورش کرے. اس کی تفصیل بھی سورۃ قصص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بندوبست کیا تھا. ان کی والدہ کو جو وحی ہوئی تھی اس میں یہ بات بھی شامل تھی, وہ سورۃ قصص میں اس کا تفصیل ہے کہ یہ بچہ ہم تمہاری گود میں واپس لائیں گے, بس تم ایک دفعہ اس کو دریا میں ڈال دو. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا. بندوبست کیا کیا, یہ ہم سب کے لیے ایک جنرل رہنمائی ہے کہ ہم عام طور پر اسباب و ذرائع کو دیکھ کر کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا, یہ شاید کام نہیں ہو سکے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذرائع بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ خود ذرائع بنانے والا ہے, ذرائع پروڈیوس کرنے والا ہے, سب کچھ اس کے حکم کا تابع ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کیا بنایا ان کی والدہ کے پاس پہنچانے کا, کہ تمام دائیوں کے دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیے. یعنی آپ اس سچویشن میں جائیں کہ ملکہ صاحبہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے. بچہ دیکھا تو بہت خوبصورت لگا, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک عشق ڈالا ہوا تھا, جو بھی دیکھتا تھا وہ محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا, پیار کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اب ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے کہ کوئی دائی لاؤ, بھی دائی لاؤ, بچہ بالکل معصوم بچہ ہے, اس نے دودھ پینا ہے. تو پورے علاقے سے دائیوں کو بلایا گیا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کی طرف منہ نہیں کیا. اب ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے. ان دا مین ٹائم, ویسے تو محل میں کتنی سیکیورٹی ہوتی ہوگی اس کو ذہن میں رکھیے گا, اب چونکہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اندر پہنچ گئی ہے, اور وہ کہتی ہے باجی میں تنوں ایک گھر دساں بڑا صاف ستھرا, وہ اس بچے نو پالے تے بچہ تاڑا جڑا ہے وہ بڑا صحت مند ہو جائے گا. اب کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو, وہ اپنی والدہ کو لے آئی, بنی اسرائیل کو لے آئی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ظاہر ہے ایک اسرائیلی خاتون تھی, اسرائیلی بستی میں سے ان کو لایا گیا ہے, اور جو ہی حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا. اب یہ سارا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس تمشی اختوں کا جب آپ کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی, فتقول, تو کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفل, کیا میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو اس بچے کی پرورش کرے, اس کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن, اور یوں ہم نے اے موسیٰ تمہیں تمہاری والدہ تک پہنچا دیا, لوٹا دیا, تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے. اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ سورۃ قصص کے اندر آئے ہیں کہ فاصبح فؤاد امی موسیٰ فارغا. اس کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اب یہ ماں کی بے قراری شاید ہم مرد لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ماں کی بے قراری کیا ہے, لیکن قرآن مجید میں باقاعدہ اس کو رجسٹر کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. اور یہاں اس کا دوسرا پہلو, تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے. اور یوں ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, اب اگلا ایک سین بیان کر دیا. وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, تو ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات دلائی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور پھر ہم نے تمہیں مزید آزمائشوں میں سے گزارا. یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خاص پریپریشن کرتا ہے, اس کو مشکلات میں سے گزارتا ہے. جیسے سیرت النبی ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مراحل میں سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسے نہیں اونچا مقام دے دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے موسٹ بلیوڈ جو پرسن تھے, پیغمبر تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں سے گزارا ہے, آزمائشوں میں سے گزارا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گزارا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, پھر تم نے اے موسیٰ کئی سال اہل مدین میں گزارے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ, اور پھر
تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ. یعنی ہمارا جو عام ذہن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حادثاتی طور پر ہو رہا ہے، پھر اچانک یہ ہو گیا، پھر اچانک یہ ہو گیا، پھر یہ اچانک ہو گیا. حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ اس میں اچانک کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر جب ابو طالب کی مزید ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، میں نے کئی دفعہ عرض کیا یہ بات کہ اگر ابو طالب 10 سال اور زندہ رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹیٹس کو ہے آپ کا وہ مینٹین ہوتا، آپ وہیں مکے میں رہتے اور آپ پر کوئی درستاندازی نہ ہوتی، آپ کے ساتھیوں پر تشدد ہوتا رہتا وقتاً فوقتاً، آف اینڈ آن، جس چیز کا ہاتھ چلتا. لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کو اتنے ساتھی میسر آ گئے ہیں جو آپ کی جد و جہد کا مرکزی نیوکلیس بن سکتے ہیں، لہذا اب اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھیوں سمیت مکے سے نکالنا چاہتا تھا. سبیل کیا بنائی؟ ابو طالب کو مار دیا. پھر ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنایا. ابو لہب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا. اب آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو کچھ ہوا ہمیں معلوم ہے. پھر معراج ہوا اور پھر مدینے سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رات کے اندھیرے میں. وہ 5-6 افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، 75 افراد آئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلان کے عین مطابق تھا. یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ. پھر تم کئی سال تک اہل مدین میں رہے، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق، اندازے حساب کے مطابق، بائی ایکسیڈنٹ نہیں. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ بھی وہی صاد نون عین صنعت، اسی سے باب استفعال میں وَاسْتَنَعْتُكَ یعنی اہتمام کے ساتھ بنانا، اور میں نے تمہیں بنایا خاص اپنے لیے. اذهب انت واخوک بآیاتی، موسیٰ تم اور تمہارا بھائی جاؤ میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، یقیناً وہ سرکش ہو رہا ہے. فقولا لہو قولا لینا، تو ان سے نرم لہجے میں بات کرو. لعلہ یتذکر او یخشی، کیا پتا کہ وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشی یا اللہ سے ڈر جائے. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، انہیں عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا. قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، ڈرو مت، اننی معکما، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، سنتا دیکھتا. یہ بڑی ایک عام سی چیز ہے کہ آپ کا سپروائزر، آپ کا استاد، آپ کا گائیڈ، ایون آپ کا امپلائر، وہ کسی معاملے میں کہتا ہے کوئی نہیں میں نہ رہا، تو ایک دم انسان میں ہمت اور طاقت آ جاتی ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ایک نوجوان MBBS کر کے فارغ ہوتا ہے، ہاؤس جاب میں جاتا ہے اور سرجری میں اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، تو سرجری میں تو ظاہر ہے سرجری ہوتی ہے، اور وہاں سرجری کیا ہے؟ ایک انسان کے جسم پر یوں بلیڈ چلا دینا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب اس کا سینئر، اس کا رجسٹرار یا اس کا پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر، کوئی نہیں میں سامنے لاؤں گا، یہ غلطی ہو گئی تھا، تو اس میں ہمت آتی ہے اور وہ یوں کر کے بلیڈ جو ہے وہ انسان کے جسم پر چلا کر اس کو بلیڈ کر دیتا ہے. اتنی ہمت آتی ہے. تو رجسٹرار کی سپورٹ پر، مینیجر کی سپورٹ پر، پروفیسر کی سپورٹ پر اگر ہمت آتی ہے تو ذرا امیجن تو کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں اندھا بہرا نہیں ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو کتنی ہمت آ گئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں. اس کی طرف اشارہ ہے. فاتیاہو،
بس جاؤ اس کے پاس، فقولا، اس سے کہو انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور انہیں ایذا مت دو، انہیں تکلیف مت دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی تو اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، انا قد اوحی الینا، یقیناً ہماری طرف وحی کیا گیا ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، اور جو بھی جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا ہدایت سے تو وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب پڑھتے ہی یعنی یہ جو موسیٰ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے بڑے دربار میں جا کر یہ کہنا تھا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بغاوت کا کلمہ تھا اس کے سامنے، اس لیے کہ فرعون کلیم کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آئی ایم یور گریٹسٹ لارڈ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ گویا اس کے منہ پر تھپڑ مارنے والی بات تھی بڑے دربار میں کہ تیرا جو رب ہے، تو کلیم کرتا ہے نا سب کا رب ہے، تو جو اصل میں تیرا رب ہے ہم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قد جئناک بآیۃ والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو چھوٹتے ہی فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ کون ہے تم دونوں کا رب؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے، اس کی شیپ اور تخلیق کیا ہے اس کو، اور پھر اس کو ہدایت دی ہے، اس کو راستہ دکھایا ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ اس کو ہم آج کی زبان میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہر چیز کو پروگرام کیا ہے۔ سورج کو پروگرام کیا ہوا ہے کہ اس نے اس طرح نکلنا ہے، اس طرح ڈوبنا ہے، اور سال کے اندر اس کی یہ چینجز جو ہیں اس کی پوزیشن میں آئیں گی، اور یہ حرکتیں وہ کرے گا، چاند ایسے کرے گا، پودا ایسے کرے گا، زمین ایسے کرے گی، سمندر ایسے کریں گے، یعنی ہر چیز اللہ نے بنائی اور اس کو ڈائریکٹ کیا کہ اس نے بیہیو کیسے کرنا ہے، ایکٹ کیسے کرنا ہے۔ قال، فرعون نے فوراً کہا فما بال القرون الاولی، تو پھر پچھلی نسلوں کو کیا حال ہوگا؟ جو بھی شخص بادشاہ ہوتا ہے اور وہ اپنی بادشاہت کو طویل عرصے تک سسٹین کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ گٹس ہوتے ہیں، ان گٹس کی وجہ سے وہ اپنے مخالف کو بڑی جلدی زیر کر لیتا ہے۔ اب بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کو ثابت کر دیا، پیغام دے دیا، اور پہلے ہی جملے میں فرعون سمجھ گیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑا ٹرکی کوسچن پوچھا کہ اچھا تم ہمیں تو وارن کرنے کے لیے آ گئے ہو کہ سلامتی اسی کو ملے گی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور جو اس ہدایت سے منہ پھیرے گا، انکار کرے گا، وہ عذاب سے دوچار ہوگا، تو ہمارے پچھلوں کا کیا بنے گا؟ یعنی فرعون چاہتا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں میں سے کوئی ایک جواب دے دے، اس لیے کہ جواب تو دو ہی بنتے تھے نا، کہ یا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہوئے کہ اب بڑے دربار میں ان سب کے آباء و اجداد کو میں برا کہہ دوں تو سارا جو پبلک اوپینین ہے وہ میرے خلاف ہو جائے گا، یہی ہوتی ہے نا کنسیڈریشنز انسان کی، اور یا میں یہ کہہ دوں کہ نہیں وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، تو وہ تو سارے مشرک تھے، تو گویا میں شرک کو انڈورس کروں گا۔ تو اگر فرعون انٹیلیجنٹ تھا، کلیور تھا، تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یقیناً اس سے زیادہ ذہین تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب سمجھایا وہ بڑا کلاسیکل جواب ہے۔
حضرت موسیٰ نے فرمایا قال علمھا عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ڈاکومنٹڈ، لکھا ہوا، لا یضل ربی ولا ینسا، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا رب نہ بھٹکے گا نہ بھولے گا، ہے نا؟ یعنی اس کا کلیور کوشچن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ڈپلومیٹک آنسر تھا کہ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہنمی کہا اور نہ انہیں بالکل ٹھیک جنتی کہا، بلکہ ایک ایسی زبردست ڈپلومیٹک جواب دیا کہ علم عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، لکھا ہوا کتاب کے اندر، ڈاکومنٹڈ، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکے گا نہ بھولے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات، کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کھاؤ تم خود بھی اس سے اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر ایک بات دلچسپ نوٹ کیجئے گا کہ پہلے تھرڈ پرسن میں ذکر ہو رہا تھا کہ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور جس نے تمہارے لیے زمین پر راستے بنائے اور جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر ایک دم جو ہے وہ صیغہ بدل گیا، فاخرجنا به من نبات شتى، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی چیزیں اگائیں۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، اسی کے اندر قرآن مجید یہ عربی محاورے میں نازل ہوا ہے، اور عربی میں یہ اسلوب جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی منہا خلقناکم، یعنی زمین ہی سے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک مرتبہ پھر ہم اسی زمین میں سے تمہیں نکالیں گے۔ اب جو لوگ ایوولوشن کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بات جو ہے وہ بالکل سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین ہی سے پیدا کیا۔ باقی جو ایوولوشن کا نام مانتا ہو اس کے لیے بھی ہماری جو بھی کیمیکل انالیسز ہے وہ سیم ایز زمین مٹی کا، یعنی نائٹروجن، کاربن، فاسفورس، اور دوسری کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، وہ سب کچھ جو زمین کے اندر ہے وہی جو ہے وہ انسان کے اندر بھی موجود ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو آرگینک فارم میں کنورٹ کر کے اس کو ایک خاص شکل جو ہے وہ دے دی ہے۔ تو اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی میں سے ایک دفعہ پھر ہم تمہیں نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور ہم نے اس کو یعنی فرعون کو دکھائیں اپنی ساری نشانیاں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، پھر بھی اس نے ان کو جھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا۔ قال، مزید کہنے لگا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو۔ یہ ہر قوم کے کچھ ٹینڈر پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جن کو چھیڑنے سے وہ قوم بھڑکتی ہے۔ ماضی قریب تک ہندوستان کے ساتھ کوئی دوستی، ہندوستان کے ساتھ کوئی روابط، یہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی سیاستدان کے لیے بڑی مولک شے تھی۔ اب یہاں پر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے فرعون، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے اس نے انکار کر دیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دکھائے ہوئے معجزات کو اللہ کے دیے ہوئے معجزات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی نشانیاں ماننے سے انکار کر دیا، لیکن بالفعل وہ سانپ بنا تھا ان کا دادا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر بغل میں لے جا کر نکال کے دکھایا تھا، وہ سفید تھا، نشانیاں تو تھیں۔ اب اس نے ان کو انٹرپریٹ کیا کہ تم جادوگر ہو اور یہ جادو کے ذریعے سے تم ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل سبجیکٹ سے توجہ ہٹانے کے طریقے ہوتے ہیں کہ اصل مضمون کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اصل مضمون کیا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اس نے ساتھ جوڑ دیا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ جادو کے ذریعے سے تم ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو۔ اب یہ بڑا ایک لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بڑا اہم پوائنٹ ہے، تو اس نے استعمال کیا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک اپوائنٹمنٹ طے کر لو، وعدے کی ٹائم، وعدے کی جگہ۔ لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک وقت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی تم اس کی خلاف ورزی کرنا، اور مکانا سوا، وہ ایک کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، ان کا کوئی اینول فیسٹیول کا دن تھا، جیسے ہوتا ہے نا مینا بازار کا، ہمارے ہاں خواتین کے ہاں ایک رواج ہے، اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اس میں بن ٹھن کر جانے، یعنی نارملی اسکول میں جایا جاتا ہے یونیفارم پہن کے، لیکن مینا بازار جس دن ہو بن ٹھن کے جایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی ان کا، جیسے ہمارے ہاں عید کا تہوار ہے کہ جس پر ہم اہتمام کے ساتھ اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، تو ایسا ہی کوئی ان کا تہوار تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم یوم الزینہ، تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہوگا۔ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے ہی۔ یہ ضحیٰ جو ہے، یہ انگریزی میں آپ دیکھیں گے نا ڈکشنری میں تو مڈ مارننگ، کہ ایک تو صبح صادق ہے، پھر مارننگ ہے، وہ کیا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یعنی سورج جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ چاشت کیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں چاشت کی نماز ہے وہ کیا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے تک یہ اشراق کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد پھر ضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو مڈ مارننگ، وہاں چونکہ ہر چیز گھڑی کے مطابق چلتی ہے تو وہ لکھیں گے 9 to 12۔ تو اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے ہی۔ فتولی فرعون، تو فرعون نے رخ پھیرا، فجمع کیدہ ثم آتا، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے اور پھر وہ مقابلے کے لیے آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دن آ گیا، اپائنٹمنٹ ہو گئی، تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو وارننگ دی، اس کا ذکر ہے۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے، جمع کا صیغہ ہے، مخاطب ہو کر کہا، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، خبردار تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گھڑنا، اور ورنہ وہ تمہیں غارت کر دے گا اب کسی عذاب کے ذریعے۔ وقد خاب من افترا، اور یقیناً جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہو گیا، وہ گھاٹے میں پڑ گیا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں اور پھر وہ لگے چپکے مشورہ کرنے۔ یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے خطاب کیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے مرعوب ہو گئے۔ اب کیا ہے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھئی دیکھو، موسیٰ جو بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو غارت ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے
اور ہمیں حق بات جو ہے وہ کہنی چاہیے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، کہ یہ دو جادوگر ہیں. اب یہ اعلان کرنے والے یہ کہا ہے کہ دے اناؤنسڈ. اب دے جو ہیں یہ جادوگر بھی ہو سکتے ہیں، یا جیسے یوں کہیے کہ اب سٹیج سے، پوڈیم سے، مائک پر یہ اعلان کیا گیا. کیا اعلان کیا گیا؟ کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور اپنے جادو کے ذریعے سے تمہاری مثالی تہذیب کو نابود کر دیں. یہ جو تہذیب، تمدن، یہ بھی لوگوں کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے. ہر کمیونٹی کو اپنی تہذیب سے، اپنے تمدن سے، اپنے کلچر سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، تو اس سے پھر کیا ہے؟ خون بھڑکتا ہے. کوندا کون ہے کرنے والا؟ اب یہ لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ اناؤنس کیا گیا. یہ جو کہا نا مسلح، طریقہ تو ہو گیا نا، تہذیب، وے آف لائف، اور مسلح انپریسیڈنٹڈ، مثالی تہذیب جس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر قوم کو اپنی تہذیب سے تو پیار ہوتا ہی ہے، لیکن ان میں سے جو ذرا سینسیبل لوگ ہوں گے وہ کہیں گے چلو ایسا نہ زندگی گزار لی تو ایسا نہ گزار لی، ایسے نہ کر لیا تو ایسے کر لیا. دوسرے بھی تو رہ رہے ہیں. لیکن جب کسی قوم کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارے جیسی تہذیب کوئی نہیں دنیا میں، یو آر انمیچڈ، تو پھر وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے. وہی میں نے کہا نا کہ یعنی جو بھی بادشاہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، بادشاہت کو سسٹین کر رہا ہوتا ہے، اس کو پورا کنٹرول ہوتا ہے اپنے عوام کی نفسیات پر، کہ یہ عوام کا ویک پوائنٹ ہے اور اس کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے، یہ عوام کے جذبات ہیں اور ان کو کیسے کیش کرنا ہے. اس کی بہترین مثال آپ کو یہاں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سارے ڈائلاگ کے اندر مل جائے گی کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، چنانچہ تم سب جمع کرو اپنی ساری تدبیریں اور اپنے وسائل و ذرائع، پھر آؤ مقابلے میں صف باندھ کر. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کامیاب وہی رہے گا کہ جو غالب آئے گا. اب رنگ میں آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور سارے جادوگر بھی. قالو، جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، تو پہلے تم داؤ کھیلو گے، یعنی القا ڈالنا کہتے ہیں نا، ڈال. جیسے وہ خاص طور پر اگر آپ نوٹ کریں تو تاش کے کھیل میں تو باقاعدہ یوں کر کے وہ پھینکا جاتا ہے، تو یہ ایک جنرل محاورہ ہے کہ تم پہلے اپنا داؤ چلو گے، اس کے لیے ڈالنا. کیا اے موسیٰ تم پہلے اپنا داؤ چلو گے یا ہم پہل کریں داؤ ڈالنے والوں میں سے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو دفتن ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آنے لگیں کہ گویا وہ دوڑ رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احادیث میں تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا، اور وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور حدیث کو ہلکا کر کے دکھانے والے ہیں، وہ بڑا اس پر پوری کتابیں لکھ ڈالتے ہیں کہ لو جی اگر رسول پر بھی، اللہ کے نبی پر بھی جادو کا اثر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مجروح ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کریڈیبل نہیں رہیں گی، لہذا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو. تو یہاں پر قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا. یہ بنیادی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ جادو ایک طرف تو حقیقت ہے کہ ہوتا ہے جادو، دوسری طرف اس کی ریئلٹی کوئی نہیں. یعنی جادوگر کون ہوتا ہے؟ جادوگر وہ شخص ہے کہ جو اپنی ول پاور کے کنٹرول کے ذریعے
میری اور آپ کی ول پاور کو کیپچر کر لیتا ہے، اور جو کچھ دکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں دکھا دیتا ہے، بالفعل نہیں ہوتا۔ مثلا وہ کہے گا دیکھو گھنٹہ گھر، ہم سارے کہیں ہیں ہاں جی بالکل، ہاں بالکل جی بالکل، حالانکہ گھنٹہ گھر تو شہر میں کھڑا ہوا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں نظر آئے گا یہ کیا ہے، یہ جادو ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں گے تو اگلی بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ لاٹھیاں اور رسیاں سام بن کر حضرت موسیٰ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ نے بھی اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، تو ہم نے کہا موسیٰ ڈر مت، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے تو بھی ڈال دے، تو وہ نگل جائے گا ان سب چیزوں کو جن کو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، ریئلٹی نہیں ہے اس میں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، ادھر کی چال چلے یا ادھر کی چال چلے، وہ بالآخر کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یعنی یہاں پر اس کا ذکر نہیں، باقی مقامات پر ذکر ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ بڑا سانپ بن گیا، اور اس نے سب لوگوں کی نظروں کے سامنے ان تمام جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے، رسیاں اور لاٹھیاں، ان سب کو نگل لیا۔ اب باقی لوگوں کے لیے تو یہ بھی جادو تھا، وہ بھی جادو تھا، لیکن جادوگر ان کو پتا تھا کہ ہم نے صرف دھوکہ دیا تھا، جبکہ موسیٰ کا عصا واقعتاً سانپ بن گیا ہے۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا، اور کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون ایک دم جو ہے وہ گرمی میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تاڑی ایسی تیسی، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ انہو اب یہ پھر استادی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ میدان مار گئے، جیت گئے، لیکن وہی ذہانت، اس نے ایک دم پیترا بدلا، اور اس نے کیا کہا، اوئی تاڑی ایسی تیسی، یہ تو تمہارا گرو تھا، تمہیں اسی نے جادو سکھایا تھا، اور تم نے میرے سامنے نورا کشتی کی ہے۔ کوئی ٹیم میچ جیت کر آئے اور پتہ چل جائے، مشہور ہو جائے کہ یہ میچ فکس کر کے جیتے ہیں، تو کوئی اس کا استقبال کرنے کے نہیں جاتا، بلکہ جوتے مارے جاتے ہیں۔ اور کوئی ٹیم ہار جائے اور پھر یہ بات باور کرا دی جائے کہ میچ فکس کیا گیا ہے ان کے خلاف، ریفری کے ساتھ مل کے، یا کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے، تو ہارنے والی ٹیم کے گلے میں بھی ہار ڈالے جاتے ہیں۔ تب کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ اب اس نے، فرعون نے ایک نیا سٹانس جو ہے وہ اختیار کیا، وہ کیا تھا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی مان لے آئے ہو اس پر؟ اچھا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا گرو تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، ہن لگ بتے جان گے، فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تو میں ضرور کاٹ کر رہوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ وہ کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے نا، دور سے نظر آتا ہے، تو اس پر اگر سولی دی جائے گی تو پورے شہر میں نظر آئے گا کہ فلاں شخص سولی چڑھا ہوا ہے۔ جرم کیا ہے کہ اس نے بادشاہ کے سامنے نورا کشتی کی ہے، اس کو نیچے دکھانے کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو فرعون کہتا ہے ان لگ پتے جان گے کہ اینا اشد عذابا وابقا، کہ ہم دونوں میں سے، یعنی میرے اور موسیٰ میں سے کون زیادہ شدید ہے عذاب میں، اور کس کی سزا سسٹینڈ ہے، باقی رہنے والی ہے۔ قالو،
جادوگر کہنے لگے لن نوصرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا، اب ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقد ما انت قاض، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ بھی فیصلہ کرو گے وہ دنیاوی زندگی سے متعلق ہوگا۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ کیوں؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور خاص طور پر اس خطا کو، اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ واللہ خیر و ابقی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ انہ من یات ربہ مجرما، جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے آئے گا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ ومن یاتہ مومنا، اور جو اللہ کے پاس آئے گا مومن بن کر، قد عمل الصالحات، جبکہ اس نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے۔ یعنی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہنے کے لیے ایسے باغات کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہوگا اس کا جو اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو پاک صاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ محمد رسول